حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں۔ 15 سال گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے۔ وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں، طبیب کے پاس لے جاؤں۔ تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے۔ تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے، تو چلتی کیوں نہیں؟ حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں۔ شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں۔ شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں۔ گنجائش تو ہے میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف۔ بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی۔ لوگ پوچھتی، بیویاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کہ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر، ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا جتنی گھر کے اندر رہو گی دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظر میں تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، رب کریم کی نگاہ میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، اللہ کی نظر میں تمہاری عظمت بڑھ جائے۔ اور جب عورت نکلتی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی یہ قیمتی ہے، یہ خزانہ ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ فرمایا جب یہ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان اسے دیکھتا ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زانی ہوتی ہیں، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے، غلیظ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان کا زانی ہے۔ اور فرمایا جو روز گند دیکھتا ہے وہ جتنی مرضی تجدے پڑھے وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے وہ کانوں کا زانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی، بولیے کان کا زنا بھی، زبان کا زنا بھی۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے، ایک صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا۔ جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں۔ میرے حبیب کریم
अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं। साहिब अहकामुल कुरान में लिखे हैं, मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने बोला बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा न हुई, और मैं वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो, फरमाया वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो, हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते बीबी साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही है, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है, और मुझसे लेकर अबू बकर उमर उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी नहीं बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है तो। हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी। अगले जुमले भी याद रखेंगे, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत न देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक से सहाबा के आंसू बरसने लगे, मथने पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए, नजर उठाई, जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूँ, बात मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती है हजरत अली मेरे पास दौड़े आए, कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई, कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आज तो मैं चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग, चल तू भी हाथ उठा मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। बीबी साहब अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी,
انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائے گی، چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں، پردہ اوڑھ لو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ میرے بھائی آج دن بدن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگریاں بڑھ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا حجاب اتر گیا، سڑکیں بھی بھر گئیں۔ میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں، ہر جگہ بیویاں آ گئیں، بینک میں عورتیں آ گئیں، پلازوں میں عورتیں آ گئیں، دفاتر میں عورتیں آ گئیں، جگہ جگہ گناہ کے یہ اڈے قائم ہو گئے۔ حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تاڑتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، اور نازک ہوتی ہے، عقل کی عادی ہوتی ہے، اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان کا تجزیہ نگار کہتا ہے اگر 100% پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، 60% لڑکیاں مجبور کرتی ہیں، 60% ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے، کمزور عقل ہوتی ہے، اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں، الجھ جاتی ہے، اور جس تیزی سے یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے۔ وہ بیٹی جو کالی چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی، ساری زندگی کا دھبا لگا کے گھر بیٹھ گئی۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے۔ تم سمجھ رہی ہم جدید ہو گئی، لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت باپ پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کر دی، اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں 4 خوبیاں، اللہ کرے بڑھ جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں، اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ، پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو، اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ، اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا۔ اللہ کرے چودھری صاحب سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آگے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے، وہ کہے خبردار خبردار، اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، دین میں تو عورت کی۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے۔ اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے۔ اور آگے سن لیں
میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو، اس کے بن سور کے بازار جانے پہ آپ ناراض ہو جائیں، اللہ کرے اس بات پہ ہو ہی جائیں، اور اللہ کرے بدل جائے نظام، جو خامد خود میک اپ کرا کے تیار کرا کے پارٹی میں لے کر کے جائے، جو سامنے والی فرنٹ سیٹ پہ خود بغیر نقاب کے اس کو بٹھائے، جو موٹر سائیکل کی پشت پہ خود تیار کرا کے بٹھائے، اور جو خود کہے کو چلی جانا جا تو شادی بھی تو دیکھا، بلا کام بھی تو کرا، میں آزاد ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا جس کی بیوی بن سنور کے جائے، جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے، چیلم پہ بھی بیوٹی پارلر سے ہو کے جاتی ہے، جس کی بیوی بن سنور کے نکلے وہ راضی ہو، وہ خوش ہو۔ بعض ایسے منع کرتے ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہے، لیکن اگر عورت بن سنور کے نکل رہی ہے اور خامد راضی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں ہم ماڈرن ہیں، ہم جدید دور کے ہیں، ہاں جدت اسی کا نام ہے، ہاں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا ہمارے پاس پیسے ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ 3 گاڑیاں کپا جی کے پاس ہے، ایک بیٹی کے پاس ہے، ایک بیوی کے پاس ہے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم بہت تعلقات والے ہیں، ابا جی فلاں شادی پہ، بیٹی فلاں گھر میں، اور بیوی فلاں گھر چلی گئی، ہمارے تعلقات زیادہ ہے اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت بن سنور کے جائے، خامد راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی۔ فرمایا اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے، وہ جلایا جائے گا، وہ تپایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اور میں نے شاید آپ کو درجن بعد حدیث سنائی ہو، میرے کریم رسول نے فرمایا بیوی ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا، شوہر نے پردہ نہیں کرایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ بیٹا جو کہتا تھا نا 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے، تو اماں نے گھر کے اندر شور ڈال دیا، مجبور کیا خامد کو، لے کر کے دیا۔ اس بیٹے سے پوچھا جائے گا تو ساری جتنے اماں سے منواتا تھا یہ تو نے کیوں نہیں کہا پردہ کر لیا؟ اور اب تو بی بی ذرا 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتے میری خیر ہے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری خیر ہے، روٹیاں ساری کھاتی ہوں، باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہوں، پردہ نہیں میں نے کرنا، میری خیر ہے، فلانا تو میرے بیٹے کی طرح۔ ظلم کی حد ہے، ظلم کی حد۔ کزن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، کزن، وہ کس مصیبت کا نام ہے؟ کہتے یہ بھائی ہے، وہ بھائی یہ بھائی ہوتا تو اس سے نکاح نہ جائز ہو۔ اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی ہو سکتا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور نجس العین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتا بھیگ جائے تو بعد اوقات ناپاک ہوتا ہے، یہ کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو ناپاک ہوتا ہے، سور نجس العین ہے، پورا ناپاک، خشک بھی ہو تو ناپاک ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک سور ہو وہ پہلے ہی ناپاک، اور دوسرا پھر وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو، غلاظت اس سور کو لگی ہوئی ہو۔ فرمایا ایک تو سور جو نجس العین ہے اور پھر وہ گند میں لپٹ جائے، غلاظت میں بھر جائے، اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے۔ فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے۔ کس قدر تفصیل دی، کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے سکھائی۔ کزن ہاتھ ملا رہی ہے، کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے، کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے، کزن کو چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے، اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا۔ خدا را آ جاؤ، لوٹ آؤ، واپس پلٹو دین کی طرف، لوٹو اس تباہی سے نکلو۔ یہ جو آگ ہے، یہ جو بے سکونی ہے، یہ جو تماشا ہے، یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے، یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں، یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں، یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں، یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں۔ ہم دین کے معاملے میں ہم لوگوں نے نرمی شروع کر دی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا، کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کہاں رہو؟ گھروں کے۔ بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات، دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں لو مولوی دکیانوس ہو گیا ہے، یہ صوفی دکیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے، پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید، بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی۔
اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی، بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی۔ پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا ہوا، بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر۔ کیا تماشا ہے، دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے۔ عورت وزیر نہیں بن سکتی، بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی، سگی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے، کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت، 2 جلدوں میں۔ ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے، وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث کو تب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی۔ وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا۔ اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں، فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی۔ اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا۔ کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں، ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ۔ وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے تو تم اس طرح کرو، تم نہ جاؤ، تم پچھلی بس میں آ جاؤ۔ لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی، کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ، حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ۔ اب وہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئی، لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو۔ ایک نوجوان بیچ میں سے بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں، ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں، تم نہیں جا سکتی، برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو۔ چپ کر گئی، کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہیں، آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہیں۔ برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے، عزت کے حقوق۔ بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، عزت کا۔ وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں، وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں۔ بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے، ایک سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس میں تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے، اٹھ گیا، کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آئیں۔ بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے، لائن میں لگ گیا، جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے، اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے۔ برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے، عورت کے لیے نقصان ہے۔ ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا، عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والا۔ ایک بات مجھے بتلائیے، ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا، ایم کام کر لیا، ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا، بڑی تعلیم حاصل، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی، یوں سمجھ لیں 1 لاکھ روپے ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں، وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خامن کی کیا حال۔ اب 2 عورتیں ہو گئی، ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خامن تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے، خامن کام سے آیا ہے، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کام ہوا اور دولے میں کھانا چنتی ہوں، دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔
اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے, کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے, اماں ڈانٹ دیتی, کہتی چپ کر مل جائے گی. کامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی, تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو, گیس ہی نہیں ہے صبح کی. کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں, آپ کو یہ کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں. کامن اس کی بات سنتا ہے. ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے, وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے, اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی. اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے, میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے, اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں, جی جی کرنا ہے, اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب لڑکے اس کو بلا رہے, تھپڑیاں کس رہے, وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں, لاکھ روپیہ کماتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے. یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں, یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے. تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے ہیں, لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے, جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے, تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تو دور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں. اماں تو دور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں, اماں ایک گرم گرم روٹی دینا. وہ لطف ہے, وہ ذائقہ ہے. میرے بھائی عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے, وہ باوقار رہتی ہے. اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی, میں کماؤں گی, آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر. پاکستان میں, پنجاب میں, ہمارے دیہاتی ماحول میں اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں. عورتیں بیٹھتی ہیں, کام کرتی ہیں, ان کو حکم ہوتا ہے, صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں. اور خدا کے بندو اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, یہ تمہاری عزت نہیں, یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے, یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے. صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی, شیمپو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی, سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام, اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو, تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو. عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال, حضرت عائشہ کے سردار, سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا, میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ, جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے, جو رب کا قرب پانا چاہے, جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے, مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں. میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی, جتنا گھر کے اندر رہے گی, جتنا گھر کے اندر رہے گی, اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی, اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی, اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل عطا فرمائے گی. جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی, اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی, اتنی صبرے گی, اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی. جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے, اتنے ہی قدم. مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی. بیٹیوں رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی. تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا, بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا, شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا. اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے, اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو, اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو, سکون ہو, جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے. تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے, پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا, جتنی گھروں کے اندر ہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا, تمہاری دعائیں قبول کرے گا, تمہاری التجائیں اللہ مانے گا.